نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد کرسی انصاف پر جلوہ افروز ججز حضرات اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروقار ایوان میں بندہ ناچیز اس ہستی کا محبت و مودت اور باہمی احترام کو اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ وہ ہستی کہ عشق رسول، اطاعت رسول اور محبت رسول جس کا سرمایہ تھا، وہ ذات کے نصرت الہی، تقدیر الہی اور رضائے الہی جس کا نور تھا۔ اس سے میری مراد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ہاں ہاں صدر ذی احتشام وہ ابو بکر صدیق جو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی فیملی سے اور اپنے پورے خاندان سے زیادہ حضور کی آل سے محبت کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3712 میں آپ کا یہ فرمان روز روشن کی طرح چمک دمک رہا ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صدیق کی جان ہے، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں اور صلح رحمی اور حسن سلوک کرنا مجھ صدیق کو اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلح رحمی اور حسن سلوک کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جناب صدر بخاری شریف کی حدیث نمبر 3751 میں تو یہ بات اس سے کہیں آگے چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قال ابو بکر ارکبوا محمد فی اہل بیتہ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور کا خیال آپ کی اہل بیت میں رکھو، یعنی اے ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، حضور کو راضی رکھنا ہے تو آپ کی آل کو راضی رکھو، حضور کو خوش رکھنا ہے تو آپ کی آل کو خوش رکھو، حضور سے وفاداری کا ثبوت پیش کرنا ہو تو آپ کی آل سے وفاداری کرو۔ جناب صدر حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسن بن علی کو اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بے شک آپ میرے نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ تو میرا ذوق کہتا ہے کہ کوئی کسی پر اپنے ماں باپ ایسے ہی قربان نہیں کرتا جب تک اس سے سچی محبت نہ ہو، سچی مودت نہ ہو، سچا عشق نہ ہو، سچا ادب و احترام نہ ہو۔ ہر دو عالم میں تجھے مقصود گر آرام رہا، ان کا دامن تھام لو جن کا صحابہ و اہل بیت نام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔